بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حویلی کے ہر کمرے میں چراغاں تھا۔ آج چودھری رستم علی کی بڑی بیٹی مہین کا نکاح تھا سردار بہرام یوسف فائز کے ساتھ، جو ضلع کے سب سے رابدار خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ باہر ڈھول کی تھاپ پر عورتیں گیت گا رہی تھیں، مگر اوپر کے کمرے میں مہین کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ خط تھا جو حضرت نے اس کے ماموزاد نے کل رات دیوار سے باہر پھینکا تھا۔ اگر تم نے آج رات فیصلہ نہ کیا تو کل تمہاری زندگی کسی اور کے نام لکھ دی جائے گی۔ میں گاڑی لے کر پیچھے والے دروازے میں آؤں گا۔ مہین نے ایک نظر اپنے جہیز کے صندوق پر ڈالی، ایک نظر آئینے میں اپنی مہندی رنگے ہاتھوں پر، پھر بغیر پیچھے دیکھے دوپٹہ سر پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا عریج کا خیال آیا، جو نیچے مہمانوں کا سنبھال رہی تھی، مگر محبت نے اسی رات پر رشتہ چھوٹا کر دیا تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کوئی جواب نہ آیا تو حویلی میں جو سناٹا اترا وہ کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ نسرین بیگم، مہین کی ماں، فرش پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی بھاگ گئی۔ نکاح کے دن ان کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی ماں کے دل کے ٹکڑے ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ باہر سردار بہرام یوسفزئی خاموشی سے یہ خبر سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح ساخت تھا، مگر اس کی مٹھی اتنی زور سے بند تھی کہ ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے تھے۔ وہ آدمی جو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج بھی خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جسے دیکھ کر پورا کمرہ سہم گیا۔ دادا سرکار، خاندان کے سب سے بزرگ اور فیصلہ کن آواز آگے بڑھے۔ بہرام، عزت کا سوال ہے۔ یہ رشتہ آج ہی مکمل ہوگا، بس دلہن بدل جائے گی۔ ریچھ ہے نا اسی گھر کی بیٹی؟ بہرام نے پہلی بار اپنی آواز بلند کی، جس میں کسی بچی کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا دادا سرکار۔ یہ کھیل نہیں، یہ عزت ہے بیٹا، اور عزت کی قیمت ہمیشہ کسی نہ کسی کو چکانی پڑتی ہے۔ نیچے برآمدے میں 17 سالہ ریچھ اپنی ماں کے آنسو پونچھ رہی تھی جب اسے بلایا گیا۔ اسے کچھ کہنے کی مہلت نہیں دی گئی، بس اتنا کہا گیا، تمہاری بہن نے ہمیں مٹی میں ملا دیا، اب تم ہی اس گھر کی عزت بچا سکتی ہو۔ ریچھ نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں التجا اور شرمندگی ایک ساتھ تہہ رہی تھی، اور چپ چاپ سر جھکا دیا۔ کچھ فیصلے الفاظ سے نہیں، خاموشی سے کیے جاتے ہیں۔ اسی رات اس مہندی رچے ہاتھوں پر جو کچھ گھنٹے پہلے صابن کے لیے سجائے گئے تھے، مہین کے لیے سجائے گئے تھے، ریچھ کا نکاح نامہ رکھا گیا۔ قلم اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک بار کانپا، پھر رک گیا۔ اس نے دستخط کر دیے۔ سردار بہرام نے ایک نظر اپنی نئی دلہن پر ڈالی، ایک ایسی لڑکی جسے اس نے کبھی توجہ سے نہیں دیکھا تھا، جو آج اس کی بیوی بن چکی تھی، محض اس لیے کہ اس کی بہن کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں نہ غصہ تھا نہ ہمدردی، صرف ایک خالی پن تھا، جیسے کوئی چیز چھن گئی ہو قبل اس کے کہ وہ اسے سمجھ پاتا۔ یوسفزئی حویلی مہین کے واقعے کی خبر سے پہلے ہی سنسان تھی، اب تو جیسے اس پر ایک اور تالا لگ گیا تھا۔ ریچھ کو ایک وسیع سرد کمرہ دیا گیا تھا، جس کی کھڑکیاں باغ کی طرف کھلتی تھیں، مگر جس میں کبھی دھوپ پوری طرح نہیں آتی تھی۔ پہلے ہفتے میں سردار بہرام نے اس سے کوئی 10 جملے سے زیادہ بات نہ کی۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا، رات دیر واپس آتا، اور ریچھ کے کمرے کی بجائے اکثر اپنی امی بیگم صاحبہ زینب کے پاس بیٹھتا رہتا، جو برسوں سے بیمار تھی اور جن کی دیکھ بھال حویلی کی نگرانیاں کیا کرتی تھی۔ ریچھ نے کوئی شکایت نہیں کی، اس نے چپ چاپ گھر کے کام سنبھالنے شروع کر دیے، باورچی خانے سے لے کر باغ تک، اور ایک شام بغیر کسی سے پوچھے وہ زرینہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹرے میز پر رکھتے ہوئے۔ زرینہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، پرسوں میں کسی نے ان کی دوا کا وقت خود یاد دلایا تھا۔ تم وہ لڑکی ہو جس سے میری بیٹی کی مجبوری میں شادی ہوئی؟ ریچھ کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ آئی۔ جی وہی، مگر مجبوری آپ کی دوا کے وقت پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن کے بعد ریچھ روز شام کو زرینہ بیگم کے پاس بیٹھنے لگی، کبھی ان کے بال سنوارتی، کبھی انہیں پرانی کہانیاں سناتی، کبھی بس خاموشی سے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہتی۔ زرینہ بیگم جو برسوں سے اپنے ہی گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس لڑکی سے مانوس ہونے لگی۔ رات سردار بہرام دیر سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازے پر ہی رک گیا۔ ریچھ اپنی ساس کے کمرے سے نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی ٹرے تھی۔ اس نے ایک شام دادا سرکار نے بہرام کو اپنے کمرے میں بلایا۔
ہاتھ میں پرانی تصویروں کا البم تھا۔ بیٹا، تم سوچتے ہوگے کہ میں نے تمہاری زندگی کا فیصلہ کیوں کیا، سنو۔ انہوں نے بتایا کہ 30 برس پہلے رستم علی اور یوسفزئی خاندان کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا۔ زمین کا ایک بڑا حصہ جو رستم علی کے والد نے دھوکے سے یوسفزئی خاندان سے چھین لیا تھا، اس شرط پر واپس ہونا تھا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہو۔ وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا کیونکہ دادا سرکار کے بھائی جو یہ رشتہ لے کر گئے تھے، ایک حادثے میں چل بسے۔ 30 سال کی خاموشی کے بعد مہین کا رشتہ آیا تو دادا سرکار کو لگا کہ قسمت نے آخر انصاف کر دیا۔ مگر قسمت نے پھر چال بدل دی، بہرام نے دھیمے لہجے میں کہا۔ نہیں دادا سرکار مسکرائے، قسمت نے صرف دلہن بدلی، وعدہ نہیں توڑا، عریج بھی اسی خون سے ہے۔ بہرام کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ عورت جسے وہ ایک مجبوری سمجھتا رہا، دراصل 30 برس پرانا ایک زخم اور ایک وعدے کی وارث تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ خود تھا۔ اس رات وہ عریج کے کمرے میں گیا اور پہلی بار بغیر کسی وجہ کے عریج کھڑکی کے پاس بیٹھی کچھ سی رہی تھی۔ اسے چونکتے دیکھ کر بہرام بولا، بیٹھی رہو، میں بس بات کرنے آیا تھا۔ خاموشی کچھ دیر رہی، پھر بہرام نے پوچھا، تمہیں کبھی غصہ نہیں آیا اپنی بہن پر، اپنی قسمت پر؟ عریج نے سوئی نیچے رکھی۔ غصہ کرنے سے وقت پیچھے نہیں جاتا سردار صاحب، میں نے صرف یہ سوچا کہ اگر مجھے یہ راستہ چننا ہی نہیں تھا تو کم از کم اس راستے پر عزت سے چلوں گی۔ مہینے گزر گئے، حویلی کی زندگی میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئی، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق نظر آنے لگا۔ بہرام کبھی کبھار رات کے عریج نے کبھی کبھی اس سے پوچھے بغیر اس کی پسند کی چائے بنانی شروع کر دی تھی۔ پھر اس نے زرینہ بیگم سے پوچھا۔ چائے اس نے آہستہ سے کپ میز پر رکھا۔ بہرام نے سر اٹھایا، شکریہ، پھر رک کر بولا، تم پڑھی لکھی ہو، زمین کے کاغذات سمجھ سکتی ہو؟ عریج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کسی مرد نے خاص طور پر اس گھر میں اس سے پہلے کبھی اس کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کاغذ اٹھائے، تھوڑی دیر بعد ایک ایسی غلطی نکال دی جو مہینوں سے وکیلوں کی نظروں سے بھی چھپی رہی تھی۔ بہرام کی آنکھوں میں پہلی بار عزت کی ایک جھلک آئی۔ اس رات کھانے کے بعد وہ باغ میں دیر تک بیٹھا۔ ایک صبح حویلی میں ایک خبر نے سب کو جلا کر رکھ دیا۔ مہین اور حراس شہر کے ایک محلے میں دیکھے گئے تھے، ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے، غریبی میں مگر ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ خبر یوسفزئی خاندان کے سب سے تیز مزاج مرد بہرام کی کزن جہانگیر خان تک پہنچی۔ جہانگیر خان جو ہمیشہ سے بہرام کی جگہ سرداری چاہتا تھا، اس نے موقع کو غنیمت جانا۔ سردار صاحب، اس نے مجلس میں اعلان کیا، خاندان کی عزت کا جو داغ لگا ہے اسے دھونا ضروری ہے، لڑکی اور اس کا عاشق دونوں کو سبز کھانا ہمارا فرض ہے۔ مجلس میں کچھ بزرگوں نے سر ہلایا۔ عریج جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مہین چاہے جو بھی ہو اس کی بہن تھی، خون کا رشتہ نفرت۔ رات کو اس نے ہمت کر کے بہرام سے بات کی، میں جانتی ہوں میرا اس بات پر حق نہیں آپ سے کچھ مانگوں، مگر میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میری بہن کی جان بخش دیے۔ بہرام کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ روایت کا معاملہ ہے، عریج خاندان کی عزت کا، عزت خون بہانے سے نہیں بچتی سردار صاحب، عزت اس بات سے بنتی ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہو کر معاف کر سکتے ہیں۔ عریج کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خاموشی سے قبول کیا، بغیر شکوے کے، کیا میری اس خاموشی کے بدلے میری بہن کی جان نہیں بخش سکتے؟ بہرام کچھ دیر خاموش رہا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ عریج کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بات کا کیا اثر ہوا۔ جہانگیر خان نے اپنے چند وفادار آدمیوں کو اکٹھا کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہرام کی اجازت کے بغیر اسے یقین تھا نتیجہ سامنے آنے کے بعد سردار کو بھی ماننا پڑے گا، خاندان کی عزت بچ گئی۔ خبر عریج تک پہنچی۔ ایک نوکرانی کے ذریعے وہ سیدھی بہرام کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جہانگیر خان نکل چکا ہے، وہ مہین اور حارث کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے۔ بہرام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جانتا تھا جہانگیر کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً اپنی بندوق اٹھائی اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ عریج بھی بغیر سوچے اس کے پیچھے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ تم گھر رہو، بہرام نے سختی سے کہا۔ نہیں، یہ میری بہن کی جان کا سوال ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے، مگر یہ خاموشی پہلی بار ڈر اور فکر سے جڑی ہوئی خاموشی تھی، دو الگ لوگوں کی نہیں، ایک ساتھ کھڑے دو انسانوں کی۔ شہر کے اس چھوٹے سے گھر پر پہنچتے ہی منظر خوفناک تھا۔ جہانگیر اور اس کے آدمی دروازہ توڑ چکے تھے، حارث زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا، مہین چیخ چیخ کر اپنے آپ کو اس پر گرائے ہوئے تھی۔ جہانگیر کی بندوق ایک بار پھر تنی ہوئی تھی۔ بہرام گاڑی سے چھلانگ لگا کر آگے بڑھا اور جہانگیر، بس کرو،
سردار صاحب دیر ہو چکی، خاندانی عزت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ارج جو گاڑی سے اترتے ہوئے مہین کی طرف بھاگی تھی، اچانک اپنی بہن اور حرص کے سامنے کھڑی ہو گئی، عین اسی لمحے جب جہانگیر نے انگلی ٹریگر پر دبائی۔ گولی چلنے سے عین پہلے بہرام نے خود کو ارج اور جہانگیر کے درمیان جھونک دیا۔ گولی اس کے کندھے کے قریب سینے میں لگی، وہ زمین پر گر گیا۔ وقت جیسے رک گیا۔ ارج کی چیخ پوری گلی میں گونج گئی۔ بہرام پہلی بار اس نے اپنے شوہر کا نام لیا تھا، بغیر کسی رسمی طلب کے، صرف خالص خوف اور محبت کی آواز میں۔ جہانگیر کے آدمی اپنے سردار کو زخمی حالت میں دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جہانگیر خود بھی جیسے ہوش میں آیا اور بندوق نیچے گرا کر بھاگ گیا۔ ارج نے بہرام کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کی قمیض خون سے تر و تر ہو رہی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ تمہیں میری فکر کیوں ہونی ہوئی؟ بہرام نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم نے مجھے سمجھایا کہ عزت خون سے نہیں معافی سے بنتی ہے۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید ہی بہت دیر سے، مگر سچے دل سے۔ ارج کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نہیں مرو گے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ قریبی ہسپتال پہنچتے پہنچتے بہرام بہت ہو چکا تھا۔ مہین اور حرص خوف اور شرمندگی سے چور ارج کے پیچھے پیچھے ہسپتال آئے۔ ہسپتال کے برآمدے میں گھنٹوں انتظار کی گھڑیاں گزری۔ ڈاکٹروں نے بتایا، گولی دل کے بہت قریب سے گزری ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے، مگر امید کم ہے۔ ارج ساری رات کوریڈور میں بیٹھی رہی، ہاتھ جوڑے بغیر ایک لفظ بولے۔ مہین اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ندامت لیے آپی، میں معافی کا حقدار نہیں، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی۔ آج بہرام صاحب کی جان بھی خطرے میں ہے۔ ارج نے پہلی بار مہینوں کی خاموشی کے بعد اپنی بہن کا ہاتھ تھاما۔ زندگی برباد نہیں ہوئی مہین، بس ایک الگ راستے پر چل نکلی، اور اس راستے پر مجھے کچھ ایسا مل گیا جس کی مجھے خود بھی امید نہیں تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر خطر اور سکون۔ آپریشن کامیاب رہا، خطرہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں، مگر امید ہے۔ ارج کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ 3 ہفتوں بعد بہرام کو حویلی واپس لایا گیا، کمزور مگر زندہ۔ زرینہ بیگم نے ارج کو گلے لگایا، بغیر کچھ کہے، جیسے کہنا چاہتی ہو، اب یہ لڑکی صرف بہو نہیں، اس گھر کی بیٹی ہے۔ دادا سرگار نے جہانگیر کو خاندان سے بے دخل کر دیا۔ زمین کا پرانا تنازع جو 30 برس سے خاندانوں کے درمیان دیوار بنا ہوا تھا، بہرام نے خود ختم کر دیا۔ اب کوئی زمین اتنی قیمتی نہیں، جتنی وہ سبق جو ہم نے سیکھا ہے۔ مہین اور حرص کو بہرام کی سفارش پر خاندان نے قبول کر لیا، اگرچہ رشتے میں وہ گرمجوشی کبھی واپس نہ آئی جو پہلے تھی۔ کچھ زخم معدنی ہو جاتے ہیں، مگر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ایک شام باغ میں بہرام آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ارج کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی کا سب سے بڑا سبق مجھے وہ لڑکی سکھائے گی جسے قسمت نے میرے راستے میں تقریباً زبردستی رکھ دیا تھا۔ ارج مسکرائی، اور میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا جس رشتے کو میں نے فرض سمجھ کر قبول کیا، وہ ایک دن۔ کہانیاں ہمیشہ مکمل خوشی پر ختم نہیں ہوتی، کچھ کہانیاں ادھوری چھوڑ دی جاتی ہیں تاکہ زندگی حقیقت کے قریب رہے۔ بہرام کے سینے میں گولی کا نشان ہمیشہ کے لیے رہ گیا، ایک یاد دہانی۔ محبت اور عزت کی قیمت کبھی کبھار خون سے چکانی پڑتی ہے۔ مہین حرص کی زندگی میں کبھی وہ بے فکری واپس نہیں آئی جو محبت کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس رات کے سائے میں جیتے رہے، مگر ارج اور بہرام کے درمیان جو رشتہ ایک مجبوری اور خاندان کے سودے سے شروع ہوا تھا، وہ حقیقت کے ساتھ ایک محبت میں بدل گیا۔